السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان لیفٹ اوور پیسز سے بہت زبردست جو ہے 2 سے 3 سال کی بیٹی کے لیے ٹاپ ڈیزائن ریڈی کریں گے، تو ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا۔ یہاں پر میرے پاس 2 پیسز یہ ہیں، یہ الگ الگ سے ہیں۔ تو ایک پیس جو ہے میرے پاس بیک سائڈ کا ہے، یہ والا، یہ دیکھیں بیک سائڈ کا پیس ہے، اور یہ والے 2 فرنٹ سائڈ کے پیس ہیں۔ ان کی جو ٹوٹل لینتھ ہے میرے پاس وہ 16 انچ ہے، اور جو اس کی چوڑائی ہے وہ 18.5 انچ ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں، اس کو میں نے ایسے فولڈ کر لیا۔ یہ بیک سائڈ کا ہے، اور فرنٹ سائڈ کا جو ہمارے پاس 2 پیسز ہیں ان کو ہم نے 1 انچ ایکسٹرا رکھنا ہے۔ یہاں پر فرنٹ سائڈ کے میں نے نیچے بچھا لیے، اور بیک سائڈ کا میں نے اوپر، یہ دیکھیں 1 انچ میں نے ایکسٹرا رکھا ہے۔ اب یہاں سے ہم نے یہاں سے شولڈر کا ماپ لینا ہے، تو شولڈر میں لے رہی ہوں 5 انچ پر مارک لگا لیں گے۔ اسی طرح آرم ہول جو میں نے لینا ہے وہ 5.5 انچ ہے، ½ انچ میں وہاں پر شولڈر ڈاؤن لوں گی۔ تو یہ ہم نے نشان سیدھے کر لیے، یہاں سے ½ انچ جو شولڈر ڈاؤن کا نشان لگا لوں گی، اور یہ ہم نے اس کو شولڈر کی شیپ دے دی۔ چیسٹ جو میں لے رہی ہوں وہ 6.5 انچ ہے، ½ انچ ہم نے سلائی کا مارجن رکھنا ہے، اور کٹنگ کا تو ہم 7 انچ پر مارک لگا لیں گے۔ 7 انچ پر مارک لگانے کے بعد ہم نے اس کو نیچے تک ایسے لائن بنا دینی ہے۔ اب نیچے تک کٹنگ کر لیں گے۔ یہاں سے اب ہم نیک کی کٹنگ کریں گے، تو نیک جو ہے بیک سائڈ کی میں اس کی چوڑائی 2.5 انچ لوں گی، اور اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ 0.5 انچ، یعنی ½ انچ جو ہے وہ اس کی ڈیپتھ رکھیں گے۔ بالکل ہلکی سی ہم نے اس کی بیک سائڈ کی کٹنگ کرنی ہے۔ جو فرنٹ سائڈ کی ہے ادھر 3 انچ کا ہم مارک لگائیں گے، اور 2.5 انچ کا یہاں سے ہم مارک لگائیں گے۔ تو یہ ہم نے یہاں پر جو بین ہے وہ لگانا ہے، تو اس لیے ہم نے بیک سائڈ کی جو کٹنگ ہے وہ زیادہ نہیں کرنی، کیونکہ یہاں پہ ہم نے بین لگانا ہے۔ اب ہم نے جو نشان لگائے تھے ان کو ہم ایسے کٹ کر لیں گے۔ جس بھی سسٹر نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ یہاں پر یہ دیکھیں بیک سائڈ کی میں نے کٹنگ کر لی، اسی طرح ہم نے فرنٹ سائڈ کی جو نیک ہے اس کی بھی کٹنگ کر لینی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کی جو کٹنگ ہے وہ ریڈی ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں اب شولڈر ڈاؤن جو ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے۔ یہاں سے فرنٹ سائڈ کا جو ہم نے آرم ہول ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے، تو ½ انچ پر میں نے فرنٹ سائڈ کا جو آرم ہول ہے اس کی زیادہ کٹنگ کر لی۔ یہاں سے اب ہم شولڈر ڈاؤن جو ہے اسے کٹ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پر جو ہم نے 7 انچ پر مارک لگایا تھا اس کو بھی ہم یہاں پر ایک کٹ لگا لیں گے، تاکہ سلائی کرتے وقت ہمیں آسانی رہے۔ یہاں پر ہم نے ایک کٹ لگا دیا۔ یہ ہمارے پاس جو اس کا اپر پارٹ ہے ٹاپ کا، اس کی کٹنگ ریڈی ہے۔ اس کو ہم نے ایسے کر کے یہاں پہ فولڈ کریں گے، اور اس کے آگے ہم نے بٹن پٹی اور کاج پٹی جو ہے وہ اٹیچ کرنی ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح آئے گا۔ یہاں پر میں نے فیوزنگ پیپر پر 2 انچ کا ہم نے فیوز پیپر لیا ہے، اور اس کو میں نے ایک فیبرک پر پیسٹ کر دیا ہے۔ تو میں نے 2 یہاں پر پیسز لیے ہیں فیوز پیپر کے، تو ایسے کر کے ہم اسے یہاں پر لگائیں گے۔ اگر آپ سمپل کاج پٹی اور بٹن پٹی اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، وہ بھی بالکل سمپل طریقے سے۔ تو یہاں پر میں نے جو کاج ہے وہ نہیں کرواؤں گی، تو اس کو ہی ہم ایسے ڈبل کر کے، تو یہاں پر سلائی کے ذریعے ہی ہم کاج کے جو نشان ہے وہ لگا لیں گے، اور اس کو ہم سیدھا کر لیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس کاج پٹی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہ ہمارے پاس اس کی کٹنگ ریڈی۔ اب یہ نیچے جو میں نے فریل اٹیچ کرنی ہے، اس کی جو میرے پاس چوڑائی ہے وہ ہے 34 انچ، اور جو اس کی لمبائی ہے وہ ہے 5.5 انچ۔ یہ ڈبل فیبرک ہے، تو اس کے 2 پیسز ہیں میرے پاس۔
تو اس کو ہم ایسے یہاں پر یہاں پلیٹ سیٹ کر کے تو اس کو اس کے نیچے اٹیچ کر دیں گے۔ اب ہم کر لیتے ہیں جی سلیوز کی کٹنگ۔ تو سلیوز جو ہیں وہ ہم نے شولڈر کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنے، ہم نے سلیوز کا ایک نیو ڈیزائن جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے، تو سلیوز ہم سیپریٹ ہی بنائیں گے۔ یہاں پر جو میرے پاس ہے 4 فولڈ میں اس کی چوڑائی ہے وہ 8 انچ ہے، اور جو لمبائی ہے اس کی وہ میرے پاس 7 انچ ہے۔ تو یہاں پر 3 انچ پر مارک لگانے کے بعد اس کو میں ایسے نشان لگا لوں گی۔ یہاں پر میں نے جو ہے الاسٹک اٹیچ کرنا ہے، تو اس لیے زیادہ کٹنگ نہیں کروں گی، کیونکہ الاسٹک جو ہے اس میں چونٹس زیادہ اچھی لگتی ہیں، تو اس کو میں ایسے ہی کھلا ہی رکھوں گی۔ تو یہاں پر جی ہمارے پاس سلیوز کی کٹنگ بھی ریڈی ہے۔ یہاں پر الاسٹک آ جائے گا۔ اب یہ میرے پاس 2 پاکٹس ہیں، یہاں پر ان کی جو میں نے کٹنگ کی ہے، تو یہاں پر یہ 8 انچ اور 6.5 انچ اس کی چوڑائی اور لمبائی ہے۔ اب ہم اس کی جو بٹن یہ کاج پٹی ہے وہ بنا لیں گے۔ تو یہاں پر میں 1/2 انچ یا 1 انچ کا ہم نشان لگائیں گے۔ پہلے یہ ہم نے چھوڑنا ہے، اس کے بعد ہم نے 1/2 انچ کا نشان لگانا ہے، تو پھر ہم نے 2 انچ کا چھوڑ کے اس کے بعد پھر 1/2 انچ کا نشان لگانا ہے، اس کے بعد پھر 2 انچ کا چھوڑ کے پھر 1/2 انچ کا نشان لگائیں گے۔ ایسے ہی ہم نے 2 انچ چھوڑ کے 1/2 انچ کا نشان لگاتے جانا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 5 جو ہیں وہ کاج وہ ریڈی ہوں گے۔ جو میں 1/2 انچ کا نشان لگا رہی ہوں، یہ ہمارے پاس جو کاج کا نشان ہوگا وہ ہے۔ یہاں پر ہم بٹن جو ہے ایزیلی 1/2 انچ کے جو مارک لگایا ہے اس میں ایزیلی بٹن اٹیچ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں ایسے میں نے اس کو 1/2 انچ کا چھوڑ کے نشان لگا لیا۔ اب آپ نے اس کو پریس کی مدد سے ایک کریز بٹھا لینی ہے۔ اس کو ایسے ہم فولڈ کریں گے تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا ہاف کہاں سے بن رہا ہے۔ تو اب ہم نے یہ جو 1/2 انچ کا نشان لگایا ہے اس کو چھوڑنا ہے، اور باقی ہم نے نشان جو ہے سلائی لگا لینی ہے نشان پہ۔ یہاں پر یہ دیکھیں میں نے یہ والی سلائیاں لگا لی، 1/2 انچ کا چھوڑ کے پھر 2 انچ پہ سلائی لگا لی، پھر 1/2 انچ کا چھوڑا اور 2 انچ پر سلائی لگا لی۔ تو یہ ہمارے پاس کاج پٹی جو ہے وہ ریڈی ہے۔ اس کو ہم اس طرف سے سلائی لگا لیں گے، اور اس طرف سے ہم اس کو یہاں پر یوک کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ اس کے اندر اگر آپ کوئی لیس وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو لیس بھی لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیں جی میں نے جو کاج پٹی ہے وہ ریڈی کر لی ہے۔ دوسری طرف میں نے سمپل جو ہے بٹن پٹی وہ اٹیچ کی ہے بلیک کلر میں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے۔ شولڈر پہ میں نے ایسے ہی جو بلیک کلر کا فیبرک تھا اس کی فریل بنا کے اس پہ اٹیچ کر دی ہے، اور سائڈ پہ میں نے مگزی لگا دی بلیک کلر میں ہی۔ تو یہ دیکھیں ایسے۔ اب اس کے نیچے جو ہمارے پاس فریل ہے اس پہ بھی میں نے یہ والی جو نٹس ڈال لی ہیں، تو اس کو ایسے ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ یہ والا بیک سائڈ کا ہے، اس کو بیک سائڈ پہ اٹیچ کریں گے۔ اب ہم نے جو سلیوز ہیں اس پہ بھی یہ دیکھیں میں نے الاسٹک ڈال لیا ہے، آگے سے ہم نے تھوڑی سی فولڈنگ دی ہے، یہاں سے میں نے جو دھاگے کے ذریعے اس سے گیدرنگ دینی ہے، تو یہاں پر ہلکی ہلکی سی ہم اسے گیدرنگ دیں گے۔ شولڈر کی میجرمنٹ کر لینی ہے، جتنی ہمارے پاس شولڈر کی میجرمنٹ ہے اس حساب سے ہم نے یہ سلیوز ہیں ان کی بھی اتنی ہی میجرمنٹ جو ہے دیکھ لینی ہے۔ تو یہ دیکھیے اس حساب سے ہم نے ایسے دیکھ لینا ہے، اور پھر اس کے سائڈ پہ ہم نے مگزی اٹیچ کر دینی ہے۔ یہاں پر اب میں مگزی لگا لوں گی، اور اس کو اس طرح اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ دوسرا سلیوز بھی ہم نے ایسے ہی ریڈی کرنا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں جی میں نے ایسے مگزی لگا کے، تو جو ہم نے سائڈ کی سلائی لگانی تھی اس کے ساتھ ہی ہم نے سلیوز کو اٹیچ کر دیا ہے، اور یہاں پر سلائی لگا دی ہے۔ اب میں نیچے سے اسے فولڈ کر لوں گی، اور
जो हमारे पास पॉकेट्स हैं वो रेडी करके इस पे अटैच करूँगी। इसके बाद जो है इसका बैन वो लगा के तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगते हैं ये स्लीव्स हमारे। तो यहाँ पर ये देखें, ये बिल्कुल स्लीव्स का न्यू डिज़ाइन है, तो बहुत ही प्यारा लगता है बच्चों को पहना हुआ। यहाँ पर कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। आप चाहें तो स्लीव्स जो है शोल्डर के साथ भी अटैच कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह एक न्यू लुक देना चाहते हैं तो ये वाला डिज़ाइन जो है वो रेडी करें। अब यहाँ पर मैं पॉकेट जो है वो अटैच करूँगी और इसका जो बैन है वो लगा दूँगी। तो इसकी मैं फ़ाइनल लुक फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए जी, इस पे बैन मैंने लगा दिया। मेरे पास बटन नहीं थे तो मैंने यहाँ पर जो शीशे हैं वो लगा दिए हैं। तो ये हमारे पास पॉकेट्स भी रेडी हो गई हैं। पॉकेट्स पे भी मैंने ऐसे ही फ्रिल जो है वो अटैच करके ऊपर मक्सी लगा दी। ये वाला साइड पे जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है आपको, मैंने स्लीव्स का डिज़ाइन बिल्कुल इसी तरह रेडी किया है। तो ये देखिए उसकी भी कितनी प्यारी लुक आ रही है और ये भी पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप भी ये वाला डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करिएगा अपनी बेटी के लिए। बिल्कुल एक न्यू डिज़ाइन है। तो ये इसके साथ ये वाला प्लाज़ो है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ऊपर एक इसको बॉक्स प्लेट के ज़रिए जो है वो रेडी किया है। तो आप चाहें तो इसके साथ कोई सा भी पैंट जो है वो भी पहना सकते हैं, टाइट्स भी पहना सकते हैं, या आप इसके साथ कोई खुला प्लाज़ो अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन आपने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है, और वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।